وزیر خزانہ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت مختلف محکموں میں 28,000 سے زائد خالی جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے متعدد نوٹیفیکیشنز جاری کرے گی، جن میں 9,000 گروپ 4 کی پوسٹ اور اساتذہ کی پوسٹ شامل ہیں۔ سنگاریڈی میں اہل افراد میں آسرا پینشن کی تقسیم کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے اس سال 91,000 ملازمین کو بھرتی کرنے کے وعدے کے تحت حالیہ عرصے میں 50,000 سے زائد عہدوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں گروپ 2 اور گروپ 3 کی ملازمتوں کے لیے بھی نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے ہیں۔ بی جے پی رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن نے وزیر اعلیٰ KCR کے دورہ بہار پر شدید تنقید کی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ کو بدنام کیا ہے اور دورہ بہار سے کافی مایوسی ہوئی ہے۔ بی جے پی قائد کا کہنا ہے کہ KCR نے ریاست بہار کا ایسے وقت دورہ کیا جب تلنگانہ میں لوگوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے اور وزیر اعلیٰ کے تبصروں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کانگریس کے قریب آ رہے ہیں۔ وادی گلوان میں شہید فوجیوں کی مدد پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر لکشمن نے پوچھا کہ تلنگانہ کے شہداء کے اہل خانہ کی KCR مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ TDP اور BJP کے اتحاد پر گشت کر رہی خبروں پر لکشمن نے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ BJP تلنگانہ میں تنہا مقابلہ کرے گی۔ نظام آباد BJP رکن پارلیمان دھرم پوری اروند نے وزیر اعلیٰ KCR سے گزشتہ انتخابات سے قبل عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اروند نے کہا کہ نیا کلکٹریٹ پچھلے 2 سالوں سے سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اب اس کا افتتاح کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 5 ستمبر کو وزیر اعلیٰ KCR نظام آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ دھرم پوری اروند نے کہا کہ BJP کی جانب سے وزیر اعلیٰ KCR کے دورے سے قبل 3 تاریخ کو ایک پروگرام جن کو جواب دو کے نام سے منعقد کیا جائے گا اور عوام کو ماضی میں KCR کے کیے گئے وعدوں اور یقین دہانیوں سے واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ BJP گھر گھر خط تقسیم کرے گی تاکہ عوام KCR سے انتخابی وعدوں پر عمل نہ کرنے سے متعلق سوال کر سکیں۔ اروند نے بتایا کہ وہ ضلع کے رکن پارلیمان ہیں، تاہم کلکٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر انہیں مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ کلیشورم پروجیکٹ کے نام پر لاکھوں کروڑ روپے لوٹ لینے کا بھی BJP MP نے الزام لگایا ہے۔ دہلی پبلک اسکول ناچارم میں ٹیکنکس 2022 کے نام سے روبوٹکس ایگزیبسٹ فیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس فیسٹ میں طلباء نے ایرو ماڈلنگ، فائر فائٹنگ، آرگن ٹرانسفر اور سیلاب کے دوران انخلا و دیگر کے 17 مختلف روبوٹکس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق IT ٹیکنکس جیسے پروگرام طلباء کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ان پروگرامز کے ذریعے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد ملتی ہے۔ دہلی پبلک اسکول میں گزشتہ 5 سالوں سے یہ فیسٹ منعقد کیا جا رہا ہے اور طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں اور محکمہ جات سے متعلق بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر محمد قاسم نے کہا ہے کہ UPSC سول سروس امتحان کی کوچنگ کے لیے داخلے ٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ محمد قاسم نے بتایا کہ CSAT امتحان کے ذریعے مائنورٹی گریجویٹ طلباء کو IAS امتحان لکھنے کی تربیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 100 طلباء کو منتخب کیا جائے گا اور انہیں ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز میں مفت ٹریننگ دی جائے گی۔ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کے مطابق CSAT امتحان 18 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا اور اس کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 7 ستمبر ہوگی۔ تمام اقلیتوں کے گریجویٹ طلباء اس کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ محمد قاسم نے اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی گریجویٹ طلباء سے خواہش کی ہے۔ ملکاجگیری SOT اور گھٹکیسر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی فنگر پرنٹ سرجری میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کمشنر رچا کونڈا مہیش بھاگوت نے بتایا کہ یہ چاروں افراد خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ افراد کو فنگر پرنٹ تبدیل کرتے اور دوبارہ اسی ملک کو بھیجا کرتے تھے۔ پولیس نے سرجری کے لیے استعمال ہونے والی میڈیکل کٹس بھی ضبط کر لی ہیں۔ ان ملزمین کا تعلق ریاست آندھرا پردیش کے کڑپا سے بتایا گیا ہے۔ VRS یعنی ولیج ریونیو اسسٹنٹس کی جانب سے شمشاباد منڈل میں کی جا رہی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کے 39 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہڑتال کے 39ویں دن VRS نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ VRS ان کے دیرینہ مسائل اور وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ VRS کی ہڑتال کے سبب
سرکاری اراضیات پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ طلباء کے اسنادات کی اجرائی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ VRS کا کہنا ہے کہ انہیں فوری پے اسکیل جاری کیا جائے ورنہ وہ تحریک میں شدت لائیں گے۔ VRS ضلع جنرل سیکرٹری این نرسیما، ضلع کنوینر جانکی رام، شمشاباد منڈل صدر پی نرسیما، روی، سلیم، شیوا و دیگر نے آج احتجاج میں حصہ لیا۔ بیتی سبھاش ریڈی نے دلت بندھو اسکیم کے تحت منظور کردہ ٹینٹ ہاؤس اور ٹرانسپورٹ گوڈز وہیکل کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ میر پیٹ SB کالونی ڈویژن کے نوودیا نگر کے رہنے والے کے جے پال کو دلت بندھو اسکیم کے تحت ٹینٹ ہاؤس اور گوڈز وہیکلز دیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے ٹینٹ ہاؤس اور گوڈز وہیکل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر جے پربھو داس، سابق کارپوریٹر جی سرینیواس، TI سینئر لیڈرز، پارٹی کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ TRS کے اوپل رکن اسمبلی B سبھاش ریڈی نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈاکٹرز کا احترام کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 19 اگست کو سبھاش ریڈی کی جانب سے ایک ڈاکٹر کے ساتھ بد کلامی کی خبریں سامنے آئی تھی، جس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے آج اوپل رکن اسمبلی نے کہا کہ وہ بحیثیت رکن اسمبلی اور تحریک کے رہنما ڈاکٹروں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور اب تک بہت سے ڈاکٹرز کو اعزاز سے بھی نواز چکے ہیں۔ جیمی گڈا کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کے ساتھ بدسلوکی کی خبر کو انہوں نے غلط بتایا۔ سبھاش ریڈی کا کہنا ہے کہ وہ ریاستی حکومت کی جانب سے منعقد وجروتسوم پروگرام کے حصے کے طور پر پھلوں کی تقسیم کے لیے اسپتال گئے تھے، جہاں پر انہیں بتایا گیا کہ ڈاکٹر کوشک مریضوں اور اسپتال کے عملے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، جس پر انہوں نے DHO سے ڈاکٹر کی شکایت کی تھی۔ MLA کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر کے خلاف خود کوئی کارروائی نہیں کی۔ سبھاش ریڈی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اس بات کو ثابت کریں کہ انہوں نے ڈاکٹر کو گالی دی تھی۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال کی نو منتخبہ کمیٹی نے جگتیال یونٹ کے صدر مجاہد عادل کی قیادت میں ضلع SP سندھو شرما سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ضلع SP نے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال کے نو منتخب اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں کمیٹی کے اراکین نے ضلع پریشد چیئرپرسن وسنتا سریش سے بھی ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ ضلع پریشد چیئرپرسن نے نو منتخب کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ کمیٹی نے بلدیہ چیئرپرسن بگش روانی پروین سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر یونین کے جنرل سیکرٹری حافظ عابد، اعزازی مشیر عرفان جعفر رشید، کنوینر فضل بیگ، سید عقیل، شیخ جمیل، الیکشن کمیشن کے ممبر یونس سعید، ڈاکٹر شمو غوث کلیم و دیگر بھی موجود تھے۔ ضلع نظام آباد میں ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں نے ہلچل مچائی ہے۔ ماؤ نوازوں کی مشتبہ نقل و حرکت کے پیش نظر پولیس نے عادل آباد کے جنگل میں تلاشی مہم تیز کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کو ایک ہفتہ پہلے تلنگانہ مہاراشٹر سرحد پر ایک گرینیڈ ملا تھا، جس کے بعد پولیس نے چوکسی اختیار کر لی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال بعد ماؤ نواز عادل آباد میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے سبب ضلع میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ ضلع عادل آباد، کومرام بھیم اور نرمل کے SPs نے ایجنسی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو ماویسٹوں کی مدد نہ کرنے اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو اطلاع دینے کے لیے کہا ہے۔ ابراہیم پٹنم میں واقع کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کے طلباء پانی کی عدم دستیابی سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم کے وینوبا نگر کے KGBV طلباء نے آج دھرنا منظم کیا اور حکام کی جانب سے ان کے مسائل پر توجہ نہ دینے کی شکایت کی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ سہولیات کی عدم فراہمی سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق طلباء روتے ہوئے سڑک پر نکل آئے اور ہاسٹل میں پانی کی فراہمی نہ ہونے اور پنکھے نہ ہونے کی شکایت کی اور ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ 2 دن پہلے بھی وقار آباد کے کلکچرلا گروکل اسکول میں آلودہ پانی پینے سے طلباء بیمار ہو گئے تھے، جنہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا۔ وزیر IT کو اس واقعے کا علم ہونے پر انہوں نے کلکٹر سمیت مقامی MLA کو اس مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت جاری کی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں سے گروکل میں زیر تعلیم طلباء کے سمیت غذا سے متاثر ہونے یا پھر انہیں مناسب سہولیات فراہم نہ کرنے کے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم وزیر تعلیم یا پھر ریاستی حکومت کی جانب سے ان واقعات کا سنجیدگی سے نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے۔
ورگی ایم ایل اے مہیش ریڈی نے گروکل سے متعلق KTR کی جانب سے کیے گئے پوسٹ کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گروکل میں طلبہ کے سمیت غذا سے متاثر ہونے کی خبر فرضی ہے۔ مہیش ریڈی نے وقار آباد ضلع کے کلکچرلا منڈل کے سوشل ویلفیئر گروکل اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 120 طلبہ کے بیمار ہونے کی خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 طلبہ وائرل بخار سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ گروکل میں صاف صفائی کے اقدامات نہ کرنے پر رکن اسمبلی نے پرنسپل پر برہمی کا اظہار کیا اور کسی بھی مسئلے سے متعلق انہیں توجہ دلانے کے لیے کہا۔ آپ کو بتا دیں کہ ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کیا گیا تھا جس میں گروکل میں صاف صفائی نہ ہونے اور طلبہ کے سمیت غذا سے متاثر ہونے کی شکایت کی گئی تھی۔ IT منسٹر KTR نے اس ویڈیو کا نوٹ لیا تھا اور پرگی MLA کو اس سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے اور مسائل کی یکسوئی کے احکامات جاری کیے تھے۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مشہور کوہ پیما محمد علی احمد نے تمام ہندوستانیوں اور ریاست کی عوام سے انہیں اسپانسر کرنے کی خواہش کی ہے۔ محمد علی احمد کا تعلق نظام آباد کے بودھن سے ہے اور وہ وقف بورڈ کے آؤٹ سورسنگ ملازم ہیں۔ محمد علی احمد کو دنیا کے اونچے کوہ پیما پر چڑھائی کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تاہم انہیں کوئی اسپانسر دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے آج ایک پیغام جاری کرتے ہوئے عوام سے آگے آنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پرزور اپیل کی ہے تاکہ وہ دنیا کے اونچے کوہ پیما پر چڑھائی کر سکیں اور ترنگا لہرا سکیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم پر رقمی انعام کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق NIA نے داؤد ابراہیم کی گرفتاری کے لیے درکار معلومات فراہم کرنے پر 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ داؤد ابراہیم سمیت NIA نے اس کے ساتھیوں چھوٹا شکیل پر 20 لاکھ روپے، حاجی انیس، ابراہیم شیخ، جاوید پٹیل، ابراہیم مشتاق و دیگر پر 15 لاکھ روپے انعام رکھا ہے۔ یہ تمام سن 1993 کے ممبئی سلسلہ وار بم دھماکوں کے ملزم ہیں۔ NIA حکام نے بتایا کہ کوئی بھی تفتیشی ایجنسی کو معلومات بھیجی جا سکتی ہیں تاکہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس سال فروری میں NIA نے داؤد کے بین الاقوامی دہشت گرد گروپ D کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ NIA کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم اسلحہ کی اسمگلنگ، منشیات، دہشت گردی، انڈر ورلڈ کرمنل سنڈیکیٹ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فنڈنگ جیسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ آن لائن فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم زومیٹو نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے ذریعے ہندوستان میں کہیں سے بھی مخصوص ڈشیں منگوائی جا سکیں گی۔ زومیٹو نے انٹر سٹی لیجنڈ نامی پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے صارفین ملک کے کسی بھی شہر کی منفرد ڈش کو آرڈر کر سکیں گے۔ ٹویٹر پر زومیٹو کے شریک بانی دیپیندر گوئل نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا ہر کونا اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ زومیٹو کے انٹر سٹی لیجنڈ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہماری ایپ کے ذریعے آپ ہندوستان کی مشہور ڈشز کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ متعدی مرض کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 7,946 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 37 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے مطابق کل کورونا کیسز کی تعداد 4,44,36,339 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز میں کمی آئی ہے۔ ان کی تعداد 62,748 ریکارڈ ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 37 افراد کے فوت ہونے سے ملک بھر میں اب تک کورونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد 5,27,911 ہو گئی ہے۔ 37 اموات میں سے 12 اموات ریاست کیرالہ میں ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کورونا کیسز میں 1,919 کیسز کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ یومیہ مثبت شرح 2.98% پر برقرار ہے اور اس مرض سے اب تک 4,38,45,680 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 212.52 کروڑ افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 3 ستمبر کو ریاستی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسی روز CLP کا بھی اجلاس ہوگا۔ گزشتہ چند دنوں سے وزیر اعلیٰ کی سیاسی سرگرمیاں انتخابات کے پیش نظر دیکھی جا رہی ہیں اور اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ریاست میں جلد انتخابات ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف قومی سطح پر قومی پارٹی متبادل کے طور پر قائم کرنے، اضلاع کے دورے اور کابینہ کا اجلاس، TRS LP کا اجلاس ایک ہی روز منعقد کرنے کے سلسلے میں
वज़ीर आला की तजावीज़ और मंसूबे सियासी हलकों में बहस का मौजू बने हुए हैं। मनूगुड़ू असम्बली हल्के के इंतखाबात के वक्त करीब आने पर एक ही रोज़ काबीना और TRS LP का इजलास मुनक़िद करना दिलचस्प बन गया है। वज़ीर आला की हिकमत अमली मनूगुड़ू के लिए है या फिर जल्द इंतखाबात के पेश नज़र है, ये बहस सियासी हलकों में जारी है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने वज़ीर आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि तग़ज़िया की कमी का हल भजन, ये बात भी वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आ रही है। मुझे यकीन है कि ये भी टेलीप्रॉम्प्टर की टाइपिंग होगी जहां पर भोजन को भजन लिखा गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने लिखा कि हिंदुस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें मुकाम पर है। हमें तग़ज़िया में कमी के हल के सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह की मज़ाहिया बातों पर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और अज़ीम इत्तेहाद के दीगर कायदीन से पटना में मुलाकात करते हुए बीजेपी पाक भारत का नारा दिया। KCR ने नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व RJD लीडर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। KCR कौमी सतह पर एक गैर कांग्रेस गैर BJP महाज की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों कौमी जमातें मुल्क को तरक्की दिलाने में नाकाम हो गई हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मोदी हुकूमत के क़याम से कबल रुपए की कदर इतनी ज़्यादा कभी नहीं गिरी थी। उन्होंने सवाल किया कि किसानों को क्यों 1 साल से ज़्यादा वक्त तक एहतजाज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुल्क को मरकज़ की नाकामियों की वजह से हर शोबे में नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि हुक्मरान जमात ये कह रही है कि वो तमाम दीगर सियासी जमातों को ख़त्म कर देगी। नीतीश कुमार के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस में हुकूमत की मदाखलत पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर इमदादी मदारिस का सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। इस सर्वे को उन्होंने छोटे NRC से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि खानगी मदारिस का ताल्लुक मदरसा बोर्ड से नहीं है। आर्टिकल 30 के तहत इनको खोला गया है। इनका उत्तर प्रदेश में सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इसका हुकूमत को कोई हक़ नहीं पहुंचता। इन मदारिस को शक की निगाह से देखा जा रहा है। हुकूमत मुसलमानों को हरासा करना चाहती है। हुकूमत मदारिस के उमूर में मदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने निशानदही करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की पहल पर 7,200 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने सरद नगर असम्बली हल्के के पद्माराव नगर में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स को बेहतर बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की मसाई पर बाज़ गैर सरकारी तंजीमें भी हुकूमत का ताउन कर रही हैं। उन्होंने तालीम को अहम करार दिया और कहा कि क़ब्ल तालीम के शोबे में कोई तब्दीलियाँ नहीं की जाती थी, ताहम रियासत में TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद इस शोबे पर काफ़ी तवज्जो दी गई है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्कूल्स और इसके माहौल में तब्दीली के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चावल को भी तब्दील करते हुए बारीक चावल से तैयार करदा खाना तलबा को फराहम किया जा रहा है और इसमें भी मियार का लिहाज रखा जा रहा है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने मुनशियात की स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क का पता चलाया और 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मकदार में मुनशियात जब्त की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डार्क वेब के जरिए तमाम मामलात क्रिप्टो करेंसी में किए जाते थे। इन मुलजिमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के NBT नगर में VDCC रोड का संगे बुनियाद रखा। ये रोड 1.52 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से बंजारा हिल्स के इस डिवीज़न में तामीर की जाएगी। इस मौके पर खैरताबाद के बल्दी ओहदेदारों के साथ साथ TRS के कारकुन भी मौजूद थे।
वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि तेलंगाना की मजीद तरक्की टीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। ये बात अपोजिशन जमातों को समझने की जरूरत है। उन्होंने करीमनगर जिले के किसान नगर में बीजेपी एसटी मोर्चा के कायदीन को टीआरएस में शामिल किया। बीजेपी एसटी मोर्चा नॉर्थ जोन के सदर श्रीकांत की क़यादत में बीजेपी के कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उन्हें खंडवा पहनाते हुए टीआरएस में शामिल किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। जिले के 2 मंडलों के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। एक हफ्ता पहले बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइड का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी इख्तियार की जा रही है और ज़िले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मजीद फोर्सेस को तलब किया जा रहा है। पुलिस को ज़िले के दोनों जंगलाती इलाकों से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने जुमेरात की सुबह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर जंगलाती इलाकों में तलाशी का काम शुरू कर दिया है। मुनुगुड़ी के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सीपीएम ने हुक्मरान जमात टीआरएस की तायद का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी तमनीरी वीराभद्रम ने कहा कि मुनुगुड़ी के मुकामी हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी बाएं बाजू की जमातों के साथ बीजेपी को शिकस्त देने काम करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ऐलान का वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम मुल्क भर में संजीदगी के साथ बीजेपी जैसी ताकतों को रोकने के लिए काम कर रही है। इब्राहिमपट्टनम में खानदानी मंसूबाबंदी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से 4 खवातीन की मौत पर बीजेपी एससी मोर्चा ने शदीद एहतजाज किया। बीजेपी एससी मोर्चा लीडर कुपू बाशा ने इस मसले पर बीजेपी कारकुनों के मुजाहरे की क़यादत की। उन्होंने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि महलूक ख़वातीन के रिश्तेदारों को मुआवजे के मामले में हुकूमत गफलत का शिकार हो गई है। इस मौके पर एहतजाजी बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट में बाइक्स और कारों की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती मसरूखा कई कारों और बाइक्स को जब्त कर लिया। इसकी शिनाख्त भरत के तौर पर की गई है। मुलजिम भरत कई चोरी की वारदातों में मुलविस रहा है। 2 माह से चोरी की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बुनियाद पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाले मांजरा की पाइपलाइन संगारेड्डी जिले में फट पड़ी। जिले के रामचंद्रापुरम में ये वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पानी बड़े पैमाने पर बहने लगा। ये पानी दुकानात और मकानात में दाखिल हो गया। इस वाकये की वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई, जिसमें सड़कों के हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। स्विगी के एक गाहक की जानिब से खाने का ऑर्डर देते हुए लिखा गया पैगाम तनाज़े का शिकार हो गया। इस मुतनाज़ा पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर कई अफराद ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या खाने का भी मज़हब होता है। इस चौंका देने वाले वाक़े में शहर के इस गाहक ने लिखा कि खाना पहुंचाने वाला मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं होना चाहिए। इस वाक़े के बाद सदरनशीन तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर्स JAC शेख सलाउद्दीन ने इस मुतनाज़ा हिदायत के बाद स्क्रीनशॉट ग्रुप को शेयर किया। उन्होंने कहा कि इस गाहक ने ऐसी दरख्वास्त की है। स्विगी को चाहिए कि वो इसके ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि इस मुतासिब गाहक की ख्वाहिश पर कार्रवाई की जाए। हम डिलीवरी बॉयज़ तमाम को खाना पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर सिख हो। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। स्विगी ने इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। इसी दौरान एक और वाक़या भी पेश आया, जिसमें शहर के स्विगी इस्तेमाल करने वाले ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय की जानिब से पहुंचाए गए खाने को लेने से इनकार कर दिया।